Assalamu alaikum. In last session, we have completed our topic regarding credit creation and the process of credit creation and various difficulties we faced faced by banks in the process of credit creation. آج ہم لوگ جو ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکزی بینک کے فرائض. اس سے پہلے ہم نے بینک کی تعریف اور مرکزی بینک اور تجارتی بینک کی تعریف کو گو تھرو کر لیا تھا. آج ہمارا بیسک ٹاسک یہ ہے کہ وہ کون کون سے اہم فرائض ہیں جو کسی بھی ملک کا مرکزی بینک ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرکزی بینک ہر ملک کا ایک ہی بینک ہوتا ہے. جیسے پاکستان کا مرکزی بینک سینٹرل بینک آف پاکستان ہے, انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ ہے, امریکہ کا ریزرو بینک آف امریکہ ہے. اسی طرح ہر ملک کا الگ الگ اپنا اپنا مرکزی بینک ہوتا ہے. مرکزی بینک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہوتا ہے کسی ملک کی مانیٹری پالیسی کو کنٹرول کرنا, کسی ملک کی منی مارکیٹ کو کنٹرول کرنا. مرکزی بینک مانیٹری پالیسی کے ذریعے اور منی مارکیٹ کے کنٹرولز کے ذریعے جو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کو جو بھی ٹاسک پورا کرنا ہوتا ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں گورنمنٹ فسکل پالیسی یعنی مالیاتی پالیسی اور زرعی پالیسی یعنی مانیٹری پالیسی کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب گورنمنٹ مانیٹری پالیسی کا استعمال کر رہی ہو تو مانیٹری پالیسی کی مدد سے مقاصد حاصل کرنے میں جو ریگولیٹر ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ سینٹرل بینک ہوتا ہے. ابھی کے سیشن میں ہم سینٹرل بینک کے مختلف فرائض کو گو تھرو کریں گے. کسی بھی ملک کے مرکزی بینک کا سب سے اہم اور بنیادی کام نوٹ جاری کرنا ہوتا ہے. نوٹ جاری کرتے وقت مرکزی بینک 3 طرح کا سسٹم فالو کر سکتے ہیں. 3 طرح کے نوٹ جاری کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ان 3 طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک فالو اپ کرتا ہے. ماضی میں جس وقت بینکنگ کا نظام پروان چڑھ رہا تھا, بینکاری کے ارتقاء کے وقت, تجارتی بینک بھی نوٹ جاری کر سکتے تھے, مگر تجارتی بینکوں کے جاری کردہ نوٹ پر کسی قسم کا کنٹرول اور چیک اور بیلنس نہیں تھا, جس کی وجہ سے زر کی رسد کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. اور زر کی مقدار جب ایک خاص حد سے بڑھ جاتی تھی تو ان اکانومیز کو افراط زر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو ایسے میں حکومتوں نے پھر اس چیز کا فیصلہ کیا کہ نوٹ جاری کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ تمام تجارتی بینکوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے, بلکہ زر کے رسد کا اور بینکاری کے نظام کو کنٹرول کرنے کا ایک سینٹرل ادارہ ہونا چاہیے, جس کی بنا پر مرکزی بینک قائم کیے گئے. 19ویں صدی کے اختتام تک تمام یورپ میں مرکزی بینک کم و بیش قائم ہو چکے تھے, مگر زیادہ تر ممالک میں 1920 کے بعد مرکزی بینک وجود میں آئے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے یعنی بینک دولت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا. آج کے دور میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک 10 روپے سے لے کر 5000 تک کے نوٹ جاری کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام کاغذ کے ٹکڑے میں اور اس نوٹ میں جو مرکزی بینک کی جانب سے جاری کیا گیا کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر جب بھی کوئی نوٹ جاری کیا جاتا ہے تو اس کاغذ کے نوٹ کو جاری کرتے وقت مرکزی بینک اپنے پاس ایک خاص مقدار میں سونا, چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ رکھتا ہوتا ہے. وہ جو زر مبادلہ ہے یا وہ جو چاندی ہے
وہ جو سونا ہے، ان کے ذخائر اس کاغذی نوٹ کے ضمانت بن رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو کاغذی نوٹ ہے وہ بطور زر مبادلہ، بطور اعلی مبادلہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جس وقت مرکزی بینک نوٹ جاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ درج ذیل 3 اصولوں میں سے کسی ایک اصول پر عمل کر رہا ہوتا ہے. معینہ ضمانت کا اصول یعنی فکس فیڈوشری سسٹم، یا متناسب محفوظات کا نظام یعنی پروپورشنل ریزرو سسٹم، اور کم از کم حد کا نظام یعنی منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ. یہ 3 نظام ہیں جنہیں مرکزی بینک فالو کرتا ہے. کچھ ممالک کے مرکزی بینک معینہ ضمانت کے اصول کے تحت نوٹ جاری کر رہے ہیں. کچھ ممالک ہیں جن کے مرکزی بینک متناسب محفوظات کے نظام کے تحت نوٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن کے مرکزی بینک کم از کم حد کے نظام کے تحت نوٹ جاری کرتے ہیں. اب ہم باری باری فکس فیڈوشری سسٹم، پروپورشنل ریزرو سسٹم اور منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ کے سسٹم کو سمجھیں گے. پہلا جو طریقہ ہے نوٹ جاری کرنے کا وہ ہوتا ہے معینہ حد کا نظام یا معین ضمانت کا اصول، فکسڈ فیڈوشری سسٹم. اس اصول کے تحت بیسیکلی کسی ملک کا مرکزی بینک اور اس ملک کی پارلیمنٹ مل کر ایک حد کا تعین کر لیتے ہیں، اپنے ملک کے اثاثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے ملک کی جو میجر کنسٹرکشنز اور ان کی جو ورک ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ایک خاص حد کا تعین کر لیا جاتا ہے. پھر اس خاص حد تک بنا کسی سیکیورٹی کے نوٹ چھاپ دیے جاتے ہیں، اور جب اس خاص حد سے زیادہ نوٹ جاری کرنا ہو تو انہیں اس خاص حد سے زیادہ جتنا بھی نوٹ جاری کرنا ہو اس پر 100% سونا، چاندی یا زر مبادلہ محفوظ رکھنا پڑے گا. تو بیسیکلی اس میں کیا ہوا، ایک خاص حد کا تعین کر لیا گیا. ہم فرض کر لیتے ہیں 10 ارب، تو 10 ارب کا تعین پہلے ہو گیا، تو 10 ارب تک بنا سیکیورٹی کے نوٹ جاری کر دیے جائیں گے، بنا سونا چاندی یا زر مبادلہ رکھے نوٹ جاری کر دیے جائیں گے. اگر 10 ارب سے زائد نوٹ جاری کرنے ہوں گے تو ان کے لیے ان کو 100% یعنی 100 روپے کا نوٹ جاری کرنا ہے تو 100 روپے کی ہی چاندی، سونا یا زر مبادلہ محفوظ رکھنا پڑے گا. تو یہ جو نظام ہے بیسیکلی وہ ممالک فالو کرتے ہیں کہ جن کے پاس سونے چاندی یا زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، کیونکہ انہیں ایک خاص حد کے بعد جتنے بھی نوٹ جاری کرنے ہیں ان نوٹوں پر 100% ریزرو رکھنا ہوگا. اسی وجہ سے اس نظام کو ہم غیر لچکدار نظام کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی نوٹ جاری کرنے ہوں گے تو جتنے نوٹ جاری کرنے ہوں گے آپ کو 100% مزید ریزرو چاہیے ہوگا. اگر 100% ریزرو نہیں ہوگا تو آپ مزید نوٹ جاری نہیں کر پائیں گے. تو جس ممالک میں یہ سسٹم فالو کیا جاتا ہے، فکس فیڈوشری سسٹم یا معینہ ضمانت کا اصول یا معینہ حد کا اصول، ان ممالک میں افراط زر کے مسائل نہیں پیش آ رہے ہوتے، کیونکہ وہاں جب بھی نوٹ جاری ہوگا 100% ریزرو کے ساتھ جاری ہوگا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہے معینہ ضمانت کے اصول میں پہلے ایک حد کا تعین ہوگا، اس حد تک بنا کسی سیکیورٹی کے نوٹ جاری کیے جائیں گے، کوئی ریزرو رکھے بغیر نوٹ جاری کیے جائیں گے، اور اس حد کے بعد 100% سیکیورٹی سے نوٹ جاری کیے جائیں گے. بیسیکلی جو شروع کی حد طے ہوتی ہے اس حد کے عوض وہ حد ویسے ہی اس لیے بغیر سیکیورٹی کے نوٹ جاری ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ حد بھی اس ملک کی پہلے کیلکولیشنز کر کے تعین کیا جاتا ہے کہ کتنا اس کی ورتھ ہے، وہ حد بیسیکلی ان اثاثوں کے اگینسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو نوٹ جاری ہوگا اس پہ 100% نوٹ جاری ہوگا. تو یہ ایک ریجڈ قسم کا سسٹم ہے جو کہ ایک غیر ترقی یافتہ ملک کے لیے سوٹیبل عام طور پر نہیں ہوتا. یہ وقت برطانیہ، یہ جو نظام ہے یہ برطانیہ، ناروے، جاپان وغیرہ میں رائج ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسرا جو ہمارا نظام ہے نوٹ جاری کرنے کا
وہ ہے متناسب محفوظات کا نظام یا متناسب حد کا نظام، جسے ہم کہتے ہیں پروپورشنل ریزرو سسٹم۔ یہ سسٹم بیسیکلی اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اس سسٹم کے تحت آپ نے جتنے کسی ملک نے مرکزی بینک نے نوٹ جاری کرنے ہیں، جتنے نوٹ چھاپنے ہیں، ہر نوٹ کے عوض انہیں ایک خاص شرح سے، ایک مقرر تناسب سے سونا، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ ضمانت کے طور پر رکھنا پڑتا ہے۔ مقصد سمجھ اس کا یہ آیا کہ اس میں جو مرکزی بینک کی جانب سے پہلا نوٹ جاری کیا گیا اس سے لے کر آخری نوٹ تک جتنے بھی نوٹ جاری ہوں گے، تمام نوٹوں پر ایک خاص تناسب سے ریزرو رکھا جائے گا۔ وہ ریزرو سونا، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو تناسب ہے، یہ تناسب ہر ملک کا مختلف ہو۔ اور کچھ مناسب جو جی تو متناسب محفوظات کا نظام جو ہے، اس میں ایک خاص حد تک ریزرو رکھا جاتا ہے۔ یہ نظام بھارت، امریکہ، جرمنی اور پاکستان میں بھی کافی پہلے تک رائج رہا ہے۔ کئی ممالک جو ہیں جیسے بھارت، امریکہ، جرمنی، یہ آج بھی متناسب محفوظات کے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان میں 1965 تک یہ نظام چلتا رہا اور ہمارے ہاں جو تناسب تھا وہ 30% تناسب تھا۔ اس نظام کے تحت پاکستان نے کئی سال نوٹ جاری کیے ہمارے مرکزی بینک نے۔ اس کے بعد جو پاکستان میں لیٹسٹ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے کم از کم حد کا نظام، تیسرا نظام جو ہے جسے ہم کہتے ہیں منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ۔ تو منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ کا جو نظام ہے، تو منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ کا نظام بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ اس نظام کے، یہ پاکستان کے اندر بیسیکلی یہ نظام فالو کیا جا رہا ہے، اور اس نظام میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جتنا مطلب ہوگا نا کسی ملک میں ریزرو، اس کی ایک حد کا تعین کر لیا جائے گا کہ ہم اپنا محفوظ سرمایہ جو ہے اس کو کم از کم اتنا رکھیں گے۔ ایک حد کا تعین پہلے کر لیا جاتا ہے اور محفوظ سرمایہ کو اس حد پہ فکس کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس حد کے بعد جتنے بھی نوٹ وہ ملک جاری کرتا ہے وہ بیسیکلی بغیر کسی سیکیورٹی کے جاری کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میں ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ، اس سسٹم کے تحت پہلے ایک حد کا تعین کر لیا جاتا ہے اور پھر اس حد کے تعین کے بعد جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں گے وہ مزید سیکیورٹی رکھے بغیر کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملک پہلے تعین کر لیتا ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہوں گے ان کی کم از کم سطح فرض کر لیں 10 ارب ہوگی، تو وہ 10 ارب روپے کے ریزرو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ اب وہ ملک جتنے مرضی نوٹ جاری کرے ان کے ریزروز 10 ارب ہی رہیں گے۔ ہاں، وقت آنے پر وہ سطح جو 10 ارب کی جو رینج ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک مل کر اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ مگر جب نئے نوٹ جاری کرنے ہوں گے تو ان کے لیے ان کو مزید ریزرو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو ریزرو آلریڈی منیمم ریزرو لیول پر رکھ لیے گئے ہیں، جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں گے یہ اسی سطح پہ رہ کر جاری کیے جائیں گے۔ یہ جو سسٹم ہے یہ زیادہ لچکدار سسٹم ہے، اس لیے جو زیادہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اس سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی اس وقت منیمم ریزرو سسٹم کے تحت ہی کام کر رہا ہے۔ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کم از کم حد کا نظام۔ کم از کم حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کنٹری یہ کہے کہ ہم اپنے ریزروز کو اس حد سے کم نہیں ہونے دیں گے، اس حد تک رکھیں گے، کم از کم حد کا تعین کر لیا جاتا ہے اور اپنے سونے، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ کے ریزروز کو اس حد تک جو ہے وہ
फिक्स रखा जाता है, उससे कम नहीं होने दिया जाता, और जितने भी नोट जारी होंगे रिजर्व्स उतने ही रहते हैं, कम से कम एक हद का तयन होता है, उससे बढ़ सकते हैं वो रिजर्व्स, उससे कम नहीं होने दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में बेसिकली आजकल मिनिमम हद का निज़ाम चल रहा है। तो टोटल 3 तरह के हमारे निज़ाम हो गए, फिक्स फाइड्यूशियरी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम एंड मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया जी। मुअय्यना महफूजात का निज़ाम, मुतनासिब महफूजात का निज़ाम और कम अज़ कम हद का निज़ाम। तो ये 3 तरीके हैं जिन तरीकों की मदद से कोई भी मरकज़ी बैंक नोट जारी कर रहा होता है। मरकज़ी बैंक जो है इन तीनों में से कोई एक तरीका फॉलो करके उस मुल्क के निज़ाम को चला रहा होता है। क्लियर हो गया जी। सेकंड जो अहम फंक्शन है जिसे वो है बैंक जो हुकूमत के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो मरकजी बैंक हुकूमत के बैंक के तमाम फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहा होता है। इसमें ये बात याद रखनी होगी कि जिस तरह एक आम जो पब्लिक है, आवाम है, उनके तमाम काम, उनके बैंकारी के निज़ाम जो है वो तजारती बैंक के ज़रिए होते हैं, इसी तरह जो हुकूमत के तमाम काम हैं वो मरकज़ी बैंक करता है परफॉर्म। तो हुकूमत का जो बैंक है वो बेसिकली मरकज़ी बैंक होता है। आवाम का बैंक है तजारती बैंक और हुकूमत का बैंक होता है मरकज़ी बैंक। तो मरकज़ी बैंक जो है वो हुकूमत के तमाम मामलात को देख रहा होता है, वो हुकूमत के साथ मिलकर मुआशी तरक्की के अंदर अहम किरदार सरअंजाम दे रहा होता है। तो मरकज़ी बैंक ही बेसिकली हुकूमत के साथ मिलकर तमाम जो तरक्याती मंसूबे हैं और हुकूमत के जो मकासद हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए काम सरअंजाम दे रहा होता है। इस ज़मन में मरकज़ी बैंक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अमानतें अपनी तहवील में रखकर उन्हें कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद कर्ज़े फराहम करता है। और इसके अलावा मरकज़ी बैंक जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमत की वसूलियों और अदायगियों के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए टैक्स की वसूलियाँ और सरकारी तनख्वाहों की अदायगी करता है। हुकूमत के तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए हुकूमत को तवीलुल मियाद कर्ज़े फराहम करता है। हुकूमत के लिए मुल्की और गैर मुल्की ज़राए से कर्ज़े वसूल करता है और ज़र मुबादला की बैनुल अक़वामी अदायगियों और वसूलियों को आसान बनाता है। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए कफ़ालतों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम भी मरकज़ी बैंक अदा करता है और हुकूमत के तमाम सरमाए का मुहाफ़िज़ भी, कस्टोडियन जो है वो मरकज़ी बैंक ही होता है। फिर हुकूमत की जो तवाज़ुन अदायगियों में ख़राबी आ जाए तो उसके पेश नज़र अपनी मुल्की करेंसी की कदर में तब्दीलियाँ लाने का मशवरा भी मरकज़ी बैंक अदा करता है। तो इस तरह मरकज़ी बैंक जो है वो हुकूमत के तमाम जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हुकूमत के जो तमाम ज़री पॉलिसी मुतल्लिका और जो मैटर्स हैं उनको डील कर रहा होता है। मरकज़ी बैंक हुकूमत के बिहाफ पर तमाम फैसले ले रहा होता है कि शरह सूद को कम करना है या ज़्यादा करना है, ज़र की मिकदार को बढ़ाना है या कम करना है, कर्ज़ों को बढ़ाना है या कम करना है, हुकूमत की कफ़ालतों को कब ख़रीदो फ़रोख्त क्या करनी है, क्या उसके ऊपर प्रॉफिट की रेशो होगी, रिज़र्व्स जितने भी हुकूमत के होते हैं उन तमाम रिज़र्व्स का कस्टोडियन भी मरकज़ी बैंक ही होता है। तीसरा अहम फ़र्ज़ जो मरकज़ी बैंक अदा कर रहा होता है वो बतौर बैंकों के बैंक के अदा कर रहा होता है। जितने भी तजारती बैंक हैं उन तजारती बैंकों का भी जो लीडर बैंक है वो मरकज़ी बैंक हुआ करता है। मुल्क में जो बैंकारी का निज़ाम चल रहा होता है उस निज़ाम का जो कंट्रोलर है वो मरकज़ी बैंक होता है। जब भी कोई तजारती बैंक नया बनता है या कोई तजारती बैंक अपनी शाख नहीं खोलता है तो उसको हमेशा मरकज़ी बैंक से इजाज़त लेना पड़ती है और कुछ जब कोई बैंक नया इस्टेब्लिश हो रहा होता है तो उनको एक ख़ास मिकदार में रिजर्व्स मरकज़ी बैंक के पास रखवाना पड़ते हैं। अगर तजारती बैंक जो हैं उनको कभी कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो उनका जो आखिरी सहारा है वो भी मरकज़ी बैंक हुआ करता है। वो जैसे आवाम की हुंडियों को तजारती बैंक बटा लगाते हैं, इसी तरह तजारती बैंकों की हुंडियों को मरकज़ी बैंक बटा लगाकर
تجارتی بینکوں کو قرضے فراہم کرتے ہیں. تو سمجھ یہ آئی کہ عوام کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے تجارتی بینک اور تجارتی بینکوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے مرکزی بینک. اس کے علاوہ تمام تجارتی بینکوں کو اپنے کل سرمایہ کا ایک خاص حصہ مرکزی بینک کے پاس بطور امانت محفوظ رکھنا پڑتا ہے. یہ جو زر محفوظ مرکزی بینک کے پاس ہوتا ہے، اسی کی بنا پر تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک مختلف طرح کی سہولتیں فراہم کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تجارتی بینک جتنا بھی کام کرتے ہیں، کتنا بھی کاروبار کرتے ہیں، انہیں اپنے کاروبار کی ماہانہ اور سالانہ کارکردگی رپورٹ باقاعدہ مرکزی بینک کو سبمٹ کروانا پڑتی ہے، جس کی بنا پر مرکزی بینک انہیں مستقبل کے لیے مزید ہدایات جاری کرتا ہے. تو بیسیکلی جو بینکوں کا نظام ہے وہ مرکزی بینک کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت جتنے بھی تجارتی بینک ہیں کم و بیش سب مرکزی بینک کی فہرست میں شامل ہیں اور سب مرکزی بینک کے تابع رہتے ہوئے اسی کے وضع کردہ اصول و ضوابط پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو فنکشن پرفارم کیا جاتا ہے مرکزی بینک کی جانب سے وہ ہے ایز اے کسٹوڈین آف کیش ریزروز. تو مرکزی بینک جو ہے وہ تمام بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا بھی محافظ ہوتا ہے. اس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو تجارتی بینک ہیں انہیں اپنی امانتوں کا ایک خاص پرسنٹیج مرکزی بینک کے پاس بطور زر نقد محفوظ سرمایہ کے طور پر جمع کروانا پڑتا ہے، اور مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ اور نگران ہوتا ہے. ایسے میں جب مرکزی بینک کے پاس تمام تجارتی بینکوں کی امانتوں کی ایک خاص شرح، وہ شرح مرکزی بینک اپنے حساب سے طے کرتا ہے، 5 سے 10% جو بھی شرح ہوگی اپنے پاس محفوظ رکھے گا. مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا سرمایہ کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا. اس سے تجارتی بینک ایک تو مرکزی بینک کے تابع رہتے ہیں، دوسرا تجارتی بینک جو ہے وہ مرکزی بینک کے وضع کردہ اصولوں پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مرکزی بینک کی سپرمیسی بھی قائم رہتی ہے. ایسے میں مرکزی بینک جو ہے تجارتی بینک کے مختلف جو فیصلے ہیں ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ اگر مرکزی بینک چاہے کہ قرضے زیادہ تخلیق کیے جائیں، زیادہ قرضے جاری کیے جائیں، تو وہ اس شرح کو، محفوظ سرمایہ کی شرح کو کم کر دیتا ہوتا ہے، اور اگر قرضوں کی تخلیق کم کروانا مقصود ہو تو یہ شرح بڑھا دی جاتی ہے. تو اس مرکزی بینک جو ہے زر نقد کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ تجارتی بینکوں کو مختلف فرائض جو اور سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کر رہا ہوتا ہے، جیسے بھی میں نے بتائی تھی. ایک بار اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بینکوں کی آخری پناہ گاہ کے طور پر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں تجارتی بینک جو ہے، تجارتی بینک کا بنیادی مقصد ہے منافع کمانا. جب تجارتی بینک نے لوگوں کی امانتیں وصول کی ہوتی ہیں تو ان امانتوں کو وصول کرنے کے بعد وہ ان امانتوں میں سے کچھ روپے اپنے پاس ریزرو رکھتا ہے ایک خاص شرح کے مطابق، باقی کے پیسوں کو قرض کے طور پر جاری کر دیتا ہے. جو ریزرو رکھے ہوتے ہیں تجارتی بینک نے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی طلبی ضروریات ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ اگر پیسے نکلوانے آ جاتے ہیں تو ان کو پیسے ادا کر دیے جائیں اس ریزرو والی پیسوں میں سے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر تجارتی بینکوں کے پاس موجود ریزرو سے زیادہ لوگ تجارتی بینکوں سے پیسہ طلب کرنے آ جائیں تو ایسے میں تجارتی بینک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ آ جاتا ہے. تو ایسے میں تجارتی بینک پھر مرکزی بینک سے مدد مانگتا ہے اور تجارتی بینک مرکزی بینک سے قرض لے کر آسان شرائط پر اور اپنی ان طلبی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے. اس طرح مرکزی بینک وقت کے ضرورت کے وقت کام آ کر تجارتی بینکوں کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیتا ہے. تو مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے، لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی بینک
تجارتی بینکوں کے لیے ایک اور بڑی اہم سہولت فراہم کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کلیئرنگ ہاؤس یعنی حساب گھر. اس میں دو طرح کے معاملات ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی تجارتی بینکوں کے آپس میں اختلاف ہو جائے کسی موضوع پر، یعنی کہ کسی چیک کی، کسی ادائیگی کی، لین دین پر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو، تو اس اختلاف کا تصفیہ حساب گھر میں کیا جاتا ہے، کلیئرنگ ہاؤس میں کیا جاتا ہے. تو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو کلیئرنگ ہاؤس کی سہولت فراہم کرتا ہے، اور اس کلیئرنگ ہاؤس میں مرکزی بینک کے پاس تمام تجارتی بینکوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. اور وہ پھر پہلی بات تو یہ کہ تجارتی بینکوں نے جو ایک دوسرے سے لین دین کرنی ہے، تو اب روزمرہ کے کاروبار کے درمیان تمام بینکوں پر دوسرے بینکوں کے چیک جاری ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان چیکس کے اگینسٹ تمام بینکوں نے دوسری برانچز کو بھی نقد ادائیگیاں یا وصولیاں کرنا ہوتی ہیں. تو کلیئرنگ ہاؤس میں تمام بینک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اکاؤنٹس کو ڈیبٹ کریڈٹ کر کے اپنے جو چیکس کی وصولی یا ادائیگی ہے ان کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر کوئی کسی قسم کا کلیش ارائز ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے چیکوں کے ادائیگی اور وصولی کے درمیان، تو اس اختلاف کے درمیان مرکزی بینک ہی تصفیہ کرا کر ان کے آپس میں سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور قصوروار بینک جو ہوتا ہے اس کے محفوظ سرمایے سے متنازع رقم نکال کر دوسرے بینک کے کھاتے میں مرکزی بینک جمع کروا دیتا ہے. تو اس طرح بینکوں کا جو آپس کا لین دین ہے، اگر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف آ جائے تو مرکزی بینک تجارتی حساب گھر کے مدد سے تجارتی بینکوں کے تمام مسائل کو حل کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو فنکشن مرکزی بینک پرفارم کرتا ہے وہ ہے دھاتی سرمایے اور زر مبادلہ کا محافظ. یعنی کسی ملک کے نوٹ جاری کرنے کے لیے ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اس ملک کو اپنے پاس ریزرو رکھنا پڑتے ہیں. جیسے منیمم ریزرو ریکوائرمنٹ میں بھی ایک خاص حد تک ریزرو رکھنا پڑتے ہیں. متناسب جو حد کا نظام ہے اس میں بھی ایک خاص شرح سے ریزرو رکھنے پڑتے ہیں، اور جو فکس فیڈوشری سسٹم ہے، معین حد کا نظام ہے، اس میں بھی ایک خاص حد کے بعد 100% ریزرو رکھنا پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ریزروز رکھنا پڑتے ہیں سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، یا ڈفرینٹ قیمتی دھاتوں یا زر مبادلہ کی شکل میں، ان کا جو کسٹوڈین ہے، اس زر مبادلہ کا کسٹوڈین ہے وہ مرکزی بینک ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو جیسے جو زر مبادلہ ہے یعنی کہ بیرونی کرنسیاں ہیں، ان کو بھی مرکزی بینک ہی کنٹرول کرتا ہے. پاکستان کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ایکسچینج ریزرو جو ہے پالیسی بیسیکلی ہوتی ہے، اس کے تحت جو ہے مرکزی بینک پاکستان میں آنے والے تمام زر مبادلہ کو اپنے پاس کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی کرنسی پاکستان میں آتی ہے تو وہ پہلے مرکزی بینک کے پاس جاتی ہے، اور مرکزی بینک اس کرنسی کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے ادائیگی آگے منتقل کیا کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کو باہر کے ملک میں کچھ امپورٹ کرتے وقت کچھ ادائیگی کرنا ہو تو وہ پہلے مرکزی بینک سے پاکستانی کرنسی کو زر مبادلہ میں، فورن کرنسی میں کنورٹ کرتا ہے، اور پھر مرکزی بینک سے وہ پیسے کنورٹ کرنے کے بعد باہر ادائیگی کی جاتی ہے. اس طرح زر مبادلہ کتنا پاکستان میں آ رہا ہے اور کتنا یہاں سے باہر جا رہا ہے وہ ایکسچینج کنٹرول پالیسی کے تحت اسٹیٹ بینک کی سپرویژن میں کام کرتا ہے. تو ایکسچینج کنٹرول پالیسی کے ذریعے ہم زر مبادلہ کی نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ریزروز ہیں ان تمام ریزروز کو بھی جو ان کا کسٹوڈین ہے، جو ان کے نگرانی ہے، وہ مرکزی بینک کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو درآمدات برآمدات بھی مرکزی بینک واچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریزروز ہیں ان کا کسٹوڈین بھی مرکزی بینک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اہم ٹاپک ہے بازار زر کا ناظم، کنٹرولر آف منی مارکیٹ. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے اس کا کسٹوڈین، اس کا کنٹرولر، اس کا ریگولیٹر مرکزی بینک ہوتا ہے، سینٹرل بینک ہوتا ہے. حکومت کے مشوروں کے ساتھ ان دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مرکزی بینک ہی بیسیکلی منی مارکیٹ کا کنٹرولر ہے. مرکزی بینک منی مارکیٹ کے کنٹرولر کی حیثیت سے کیا کیا کام کرتا ہے یہ ہم نیکسٹ سیشن میں ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. یہ ایک الگ سیشن ہوگا جس میں ہم بازار زر کے ناظم کی حیثیت سے مرکزی بینک جو اقدامات کرتا ہے
ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. یہاں آپ نے بس اتنا یاد رکھ لینا ہے کہ مرکزی بینک بازار زر کی ناظم کی حیثیت سے ملک میں افراط زر اور تفریط زر دونوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ملک میں اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ملک میں زر کی مقدار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے اسے ہم بازار زر کا ناظم کہتے ہیں. اب وہ ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرتا ہے, یہ ہم نیکسٹ سیشن میں ان ڈیٹیل مرکزی بینک کا کردار بطور بازار زر کا ناظم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو متفرق فرائض ہیں ان کو آپ چاہیں تو الگ الگ ہیڈنگز میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے پاس 5 مزید پوائنٹس ہیں. آپ چاہیں تو ان 5 مزید پوائنٹس کی بھی الگ الگ سیپریٹ ہیڈنگز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ لاسٹ پوائنٹس ہیں کہ مرکزی بینک مزید کیا فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو مرکزی بینک جو ہے وہ زرعی بینک اور صنعتی شعبوں زرعی بینک کی مدد سے اور صنعتی ترقیاتی بینک کی مدد سے صنعتی شعبے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو مرکزی بینک زرعی شعبہ اور صنعتی شعبہ ان دونوں شعبوں کی ترقی کے لیے مختلف طرح کے قرضے اور سہولتیں فراہم کر رہا ہوتا ہے, جس میں صنعت کاروں کو اور کاشتکاروں کو آسان قرضے, آسان اقساط پر, آسان شرائط پر قرضے جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں. تو صنعتی ترقی اور زرعی ترقی کے لیے مرکزی بینک اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اس میں اس کردار کی صورت میں مرکزی بینک جو ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک, صنعتی ترقیاتی بینک, اس کے علاوہ جو ہمارے تمام صوبوں کے کوآپریٹو بینکس ہیں ان کی مدد لے رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ایک اور مزید کام مرکزی بینک پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچتوں کو فروغ دینا. بچتوں کو فروغ دینے کے لیے مرکزی بینک جو ہے وہ قومی بچت کے ادارے ہیں ان کی مدد لے رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈاک خانے کے بینک ہیں ان کی مدد سے بھی مرکزی بینک بچتوں کو فروغ دینے کا جذبہ ترغیب دے رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تجارتی بینکوں کی مدد سے بھی مرکزی بینک لوگوں کو بچتوں کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے اس میں مرکزی بینک مختلف طرح کے معاشی منصوبے تیار کرنے کے لیے بھی مختلف شعبوں کے متعلق اعداد و شمار حکومت کو فراہم کر رہا ہوتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک اینول رپورٹ ہر سال جاری ہوتی ہے. آپ کا پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور بھی کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ مختلف طرح کے اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں, اپنی اینول رپورٹس جاری کرتے ہیں, اپنی بائی اینول رپورٹس جاری کرتے ہیں اور ان کے ذریعے حکومت کو مختلف طرح کی انڈیکیشنز اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی مزید معاشی جو اقدامات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. مرکزی بینک کا ایک مزید جو عمل ہے ہماری اکانومی کے اندر وہ ہے شرح بینک کا اعلان کرنا. مرکزی بینک اپنا جو شرح بینک ہے جس شرح پر قرضے جاری ہوں گے, شرح سود جو چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی رد و بدل کر رہا ہوتا ہے. ضرورت کے مطابق اس میں کمی یا بیشی کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح زر کی قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے اور کرنسی پر لوگوں کا اعتبار بحال رکھنے کے لیے اپنے پاس زر محفوظ بھی مرکزی بینک ہی جمع رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے جو عملے ہیں ان کو مختلف طرح کے تربیتی کورسز, ٹریننگ سیشنز, ان کے ٹریننگ ورکشاپس اور ٹریننگ کورسز جو ہے وہ کروا رہا ہوتا ہے. جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ مرکزی بینک کے ذریعے بینکنگ کی جو فیلڈ ہے اس کا نالج حاصل کرتے ہیں اور دوسرے بینکوں کے اندر, تجارتی بینکوں میں یا مرکزی بینک میں ہی اچھی جابز بھی آبٹین کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ٹو سم اپ ہمارا مرکزی بینک ہی ہے جو پوری اکانومی کی جو مانیٹری پالیسی ہے اور جو منی مارکیٹ ہے اور جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس کو مانیٹر اینڈ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو جو حکومت کی 2 پالیسیاں ہوتی ہیں معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے, زرعی پالیسی اور مالیاتی پالیسی, ان میں جو زرعی پالیسی ہے یعنی مانیٹری پالیسی ہے اس کے تمام جو کنٹرولز اینڈ جو کسٹوڈین اور جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ مرکزی بینک کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. With this our session ends.